बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये नई वीडियो भी पसंद आएगी। मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने भाई आतिफ़ को बड़ी हौसला अफजाई की। तो मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं, मुझे सब्सक्राइब भी करें जो नए आने वाले हैं, और जो पुराने हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस तरह आपके भाई आतिफ़ की हौसला अफजाई भी होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर है। तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का शुमार बड़े ही बरगज़ीदा और नेक नबियों में होता है। आप का ज़िक्र जब भी आए तो आप का जब ज़िक्र आता है तो आज़माइश, और हमें अल्लाह ताला की हर बुरे हालात में अगर अल्लाह हमारी आज़माइश करते हैं तो हर हालात में अल्लाह का शुक्र और अल्लाह से हर वक्त उसकी हम्द व सना में मशगूल रहने का, इनकी सुन्नत पर अमल करने का जो है अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो दोस्तों, ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र और इस्तिकामत, अल्लाह ताला ने हमें ऐसे प्यारे नबी भेजे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और इनकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दी और इनका ज़िक्र सूरह अंबिया में भी आया। तो दोस्तों, ये सब्र और इस्तिकामत के पैकर थे। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया की हर वो आसाइश दी उस दौर के मुताबिक। आपके पास लाखों वसी और ईज़ ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, लाखों हैवानात और दूध देने वाले जानवर और बागात, फलों से और फूलों से लदे हुए बागात अल्लाह ताला ने आपको दिए, और मालो दौलत की बहुतात थी, हद से ज़्यादा अल्लाह ताला ने दिए। और ज़ाहिर है इन खेतों और खलिहानों की हिफाजत और निगहदाश्त के लिए आपके पास हज़ारों कनीज़ें और ग़ुलाम भी थे जो कि अल्लाह पाक ने इनको अनायत की। अल्लाह ताला की लुत्फ़ व अनायत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बहुत ज़्यादा थी। और इसी सिलसिले में दोस्तों मैं बताता चलूँ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो ताल्लुक़ है, जो आपके वालिद हैं उनका ताल्लुक़ हज़रत इसहाक़ से सिलसिला आपका जा मिलता है। और आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा, आपकी जो अहलिया, वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी। तो दोस्तों मैं बताऊं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अमीर और कबीर इंसान थे, और अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की दुनियावी ताकत दी हुई थी, और उनके पास दुनिया की हर माल और दौलत, ऐश आसाइश, हर चीज़ थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हमेशा अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह से लो लगा के रखते थे, अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह की हम्द व सना में मसरूफ़ रहते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो दास्तान है वो सूरह अंबिया में भी अल्लाह ताला ने हमें बताई। आप सब्र और इस्तिकामत के पैकर थे। दुनियावी माल के लिहाज से अल्लाह ताला ने आपको खेल खलियान, बागात और हज़ारों की तादाद में ग़ुलाम, कनीज़ें अल्लाह ताला ने आपको अता की हुई थी। लेकिन आप फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह ताला की हम्द और सना और ज़िक्र में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है दुनियावी ताकत अता की हुई थी, और अल्लाह ताला की जो रिस्क अल्लाह ने आपको दिया हुआ था, आप उसी रिस्क को लोगों में बांटते भी थे। दोस्तों, रिस्क बांटना आजकल के दौर में हम लोगों में ये है कि हम दूसरों को देते हुए डरते हैं मेरे दोस्तों। गरीब और मस्कीन और हाजतमंदों का ख्याल नहीं करते, जबकि हमें हमारे सामने इतने प्यारे प्यारे नबियों की सुन्नत अल्लाह के प्यारे रसूल ने बताई और कुरान शरीफ में अल्लाह ने हमें बताया। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने जो नबी की सुन्नत है और जो पिछले अंबिया इकराम गुज़रे हैं उन्हीं की सुन्नत पे अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें।
اور مصائب اور حالات کے برے ہونے پہ کبھی گلا شکوہ اللہ کے آگے نہ کریں۔ اللہ آزمائش دیتے ہیں اور اس آزمائش پہ ہمیں پورا اترنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رب کے آگے خوشی سے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس انشاءاللہ ہمیں دیں گے، کیونکہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ تو پیارے دوستو، میں آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا حلیہ بتاؤں تو آپ کے لمبا قد تھا، آپ کا آنکھیں موٹی تھیں، گردن آپ کی خوبصورت تھی، دراز قد تھا، اور کلائیاں اور ہاتھ آپ کے بہت مضبوط تھے، طاقتور پرگوش تھے، اور آپ اگر لوگوں میں چلتے تو دور سے نظر آتا۔ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت صحت اور تندرستی عطا کی ہوئی تھی۔ اور لیکن پیارے دوستو، جب آزمائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں آپ سے لیں، اور دیکھیں اتنے پیارے نبی جو حضرت ایوب علیہ السلام تھے، صبر اور استقامت کے پیکر، جنہوں نے اللہ سے کبھی شکوہ اور گلہ بھی نہیں کیا، بس یہ فرماتے کہ اللہ نے جو چیز دی وہ اللہ نے واپس لے لی۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے سیکھ ہے صبر کی۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر تھے۔ تو دوستو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ تھے۔ مال اور اسباب کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حد سے زیادہ دیا ہوا تھا، اور آپ اس مال اور اسباب کو لوگوں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ غریب، مساکین، بیوہ سب کا خیال کرتے تھے، اور بیوہ اور ان کے بچوں کا خیال کرتے تھے۔ ان کو احساس نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ یتیم ہیں، تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے تھے، اپنے ساتھ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور جب بھی نیا کپڑا زیب تن کرتے اسی طرح کا کپڑا اپنے غلاموں کے لیے اور غریبوں کے لیے بھی منگواتے اور ان کو پہناتے، اور تب نیا کپڑا استعمال کرتے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ سیکھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دی کہ ہمیں اپنے پچھلے جو انبیاء کرام ہیں ان کی سیرت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں، ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ تو مولا کریم نے دوستو خوب نوازا حضرت ایوب علیہ السلام کو، دولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز وہ عنایت کی، کھیت کھلیان، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں بھی دیں، یعنی کہ آپ کی اچھی فیملی بھی تھی، آپ ان کا خیال بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہزاروں کنیزیں اور غلام ان کا بھی خیال کرتے تھے، جو کہ آپ کے مال کا خیال کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ سب کو برابر لے کے چلتے تھے۔ دنیا میں اگر کوئی غریب آدمی اللہ کی عبادت کرے تو اویسی بات ہے دوستوں کہ لوگ کہیں گے جی اپنی تنگ دستی کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اپنے حالات کی درستی کے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کا دیا ہوا ہر چیز تھی، مال اسباب ہر چیز، لیکن آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، اللہ سے ہر وقت مانگتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تو دوستو اس بنیاد پر لوگوں میں آپ کا چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ عرش میں بھی اور فرش میں بھی لوگ آپ کا ذکر کرتے تھے۔ عرش میں آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے تھے، اور فرش پہ لوگ آپ کو دیکھتے تھے کہ مال ہونے کے باوجود بھی آپ اللہ سے جو ہے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے۔ اور یہ سیکھ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اللہ نے اگر زمین پہ ہم لوگوں کو مال و اسباب دیا تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مال اور اسباب کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرے۔ کن میں؟ غریبوں میں، مسکینوں میں، بیوہ میں، یتیموں پہ، ان پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں تاکہ ان کو احساس نہ ہو کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ نے آزمائش لی تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس پہ بالکل کھرے اترے، آپ بالکل ثابت قدم رہے، اور ہر حال میں آپ کی پیارے دوستو میں بتاتا چلوں کہ جب آزمائش ہوئی اور آپ کی بیماری ہوئی تو اس بیماری کا
जो दुरानिया था वो 18 साल था। 18 साल आप इस मर्ज में मुब्तला रहे और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे दोस्तों। और आपसे खेत भी छिन गए दोस्तों, खलियान भी छिन गए। क्यों? क्योंकि शैतान मरदूद चाहता था कि आपको वर्गलाए। तब उसने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, तेरा बंदा अयूब इसलिए तेरे साथ तेरी इबादत करता है कि तूने इसको नवाजा है, खेत भी दिए, माल और दौलत भी दिए, बागात भी दिए, औलाद भी दी, और इसके पास तो हर चीज़ है। लिहाजा ये अगर ये ना हो तो ये मैं इसको बहका सकूं। तो दोस्तों अल्लाह ने फरमाया शैतान को, ए मरदूद, बेशक तू मरदूद है और तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। और हमारा बंदा अयूब साबित कदम है और हमेशा अल्लाह की हम्द व सना करता है और बरगज़ीदा बंदों में से है। तो दोस्तों जब शैतान को ये मौका मिल गया अल्लाह ने के हुक्म से, तो हज़रत अयूब की आजमाइश शुरू हो गई। आप बीमार हो गए। सबसे पहले आप आसमान से आग आई और आपके हरे भरे खेत जल गए। उन खेतों में जो बागातों में जो मवेशी थे वो सारे उस आग की नज़र हो गए। जब लोगों ने आपको बताया तो आप अल्लाह की इबादत में मशगूल थे। थोड़ा सा वक्फा लिया तो देखा लोग खड़े हैं। आपको बताया गया हज़रत अयूब को कि आपके आसमान से एक बिजली आई और आपके खेतों को जला दिया और बागात को जला दिया और आपके मवेशी भी उसमें जल के खाकसर हो गए। तो दोस्तों हज़रत अयूब ने फरमाया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने वापस ले लिया। भला मैं कौन होता हूँ कि शिकवा कर सकूँ? उसका माल था, वो ले गया, उसका माल होगा वापस दे देगा। तो प्यारे दोस्तों आप साबित कदम रहे। गर्ज खेत भी चले गए, गर्ज मवेशी भी चले गए, हर चीज़ जो आप मालदार थे तो वो दौलत सारी चली गई। तो आप और आपकी बेगम जो है वो खेतों को देखने के लिए गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो हर चीज़ जल गई थी। पीछे से आपके घर, जो आपकी बड़ा सा घर था, उसकी छत ज़मीन बोस हो गई और आपकी सारी आल औलाद फौत हो गई, दुनिया से चली गई। तो प्यारे दोस्तों जब ये खबर हज़रत अयूब और उनकी अहलिया को मिली तो दोस्तों आपने फिर भी ये कहा कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। भला मैं कौन होता हूँ शिकवा करने वाला? आपकी अहलिया रोने लग गई। तो आपने अपनी बेगम को समझाया कि ये अल्लाह ने अता किया था और अल्लाह ने ले लिया, सब्र के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। तो दोस्तों ये इस्तकामत है, प्यारे नबियों की सुन्नत है। सब्र और इस्तकामत जो हमारे लिए वो छोड़ गए, सुन्नत छोड़ गए, हमें भी चाहिए कि उनकी सुन्नत पे अमल करें। मैं अपने दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ, स्पेशली आजकल के ये दोस्तों के लिए, कि दोस्तों जैसे मुल्क में हालात जा रहे हैं और इस वक्त हमारे मुल्क को ज़रूरत है भाईचारे की, अमन की, सब्र की। तो दोस्तों उस सब्र के लिए हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों में भाईचारों की तरह रहें, दोस्तों की तरह रहें, मोहब्बत से पेश आएँ और दोस्तों एक दूसरे के साथ अमन से रहें। इसमें हमारे मुल्क की भी भलाई है और मेरे दोस्तों हम एज अ माशरा, एज अ मुल्क भी एक दूसरे की भलाई पे अमल करते रहेंगे। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि जब आपको ये खबर पहुंची कि आपके जो बच्चे हैं, औलाद हैं, वो भी इस दुनिया से चली गई, तो दोस्तों आपने कहा अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। तो दोस्तों इसके बाद आप अपने घर वापस आए। घर भी ख़त्म हो चुका था, आहिस्ता आहिस्ता दौलत भी चली गई, बागात भी चले गए, खेत भी चले गई, औलाद भी चली गई, तो हर चीज़ ख़त्म हो गई। तो आप दोस्त जो आपके करीबी दोस्त थे वो भी छोड़ गए। तो आप अल्लाह की इबादत में मशगूल होने लग गए।
زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور کوئی بھی آفت آئے آپ یہی کہہ دیتے کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا مال ہے، اللہ نے لے لیا۔ تو کرتے کرتے ایک دن آپ کے دوستو جسم پہ زخم سا ہوا، وہ زخم بڑھتا بڑھتا آپ کے پورے جسم پر بڑھ گیا، اور پورے جسم پہ چھالے بن گئے، اور ان چھالوں سے پیپ آنا شروع ہو گئی، زخم بن گیا، اور پورے جسم پہ وہ پھیل گیا، حتیٰ کہ پورے جسم پہ کیڑے پلنا شروع ہو گئے۔ لیکن پھر بھی آپ اللہ کی عبادت فرماتے۔ لوگ، کیونکہ آپ اس علاقے کے مالدار لوگ تھے، ہر چیز آپ سے جا چکی تھی، جو لوگ آپ سے ڈرتے تھے، اب انہیں پتہ تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آزمائش ہے، تو وہ بھی آپ سے دور بھاگنا شروع ہو گئے۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا پیارے دوستو کہ آپ کے پاس، آپ کے جسم پر کیڑے چلنے شروع ہو گئے ہیں، تو دوستو ان لوگوں نے آپ کو ایک ٹاٹ پر ڈالا اور آپ کو اور آپ کی بیگم کو جنگل کی طرف چھوڑ آئے۔ جب آپ اور آپ کی بیگم جنگل میں چلے گئے تو آپ کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی مال و اسباب نہیں تھا، لہٰذا آپ کی بیگم سارا دن گاؤں میں اس علاقے میں جاتی، کام ڈھونڈتی، کام کرتی، محنت کرتی، اور اس کے بعد واپس اپنے میاں کے لیے تمارداری کے لیے پہنچ جاتی اور کھانا لے کے آتی۔ تو کرتے کرتے اسی طرح سالوں سال گزر گئے پیارے دوستو۔ ایک دن آپ کو کام نہ ملا، آپ کی مسز کو، آپ کی اہلیہ کو، تو آپ راستے میں خاتون ملی، اس نے کہا میں آپ کو کام تو دے نہیں سکتی، آپ مجھے اپنے تھوڑے تھوڑے بال دے دو۔ تو آپ نے اپنے سارے بال، روایات میں ہے کہ سارے بال اتار دیے اور کھانا لے کے آپ پہنچ گئیں۔ جب گئیں تو کھانا کھلایا، تو کچھ دن آپ نہ گئیں، تو ایک دن آپ کے میاں نے پوچھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کام پہ نہیں جا رہے ہو؟ تو بتایا کہ اس طرح مجھے راستے میں خاتون ملی، تو میں نے بال اس نے مانگے، آپ نے بال دے دیے۔ آپ کو بڑا ہی دکھ ہوا، لہٰذا روایات میں ہے کہ آپ پھر کی جو اہلیہ ہیں وہ پھر کام ڈھونڈنے چلی گئیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ آپ مرض پہ تھے، 18 سال گزر گئے، آپ نے کبھی اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا، اور کبھی اللہ پاک سے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں لیا، کبھی گلہ نہیں کیا۔ پیارے دوستو، تو شیطان نے پوری کوشش کی کہ آپ کو ورگلائے، لیکن اللہ کا یہ برگزیدہ نبی ہمیشہ ثابت قدم رہا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہا۔ تو پیارے دوستو، میں بتاؤں کہ حضرت ایوب علیہ السلام ٹھیک کیسے ہوئے۔ تو پیارے دوستو، قرآن شریف میں ہے کہ سورہ انبیاء میں ذکر ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے تکلیف دی اور دکھ بھی، اللہ کا حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو، جب پانی نکل آئے تو فرمایا اے ایوب یہ پینے اور نہانے کے لیے ٹھنڈا ہے، اور ہم نے عطا فرمایا ان کے اہل و عیال، ان کے ساتھ بطور رحمت جناب اور بطور نصیحت اہل علم کے لیے، اہل عقل کے لیے۔ پیارے دوستو، اللہ نے، میں آپ کو تشریح اس طرح کرتا ہوں کہ جب اللہ کریم نے حضرت ایوب کی التجا کو قبول فرمایا تو آپ کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے ایک معجزاتی چشمہ نمودار کر دیا۔ اس چشمے کو نمودار کرنے کے لیے پیارے دوستو، اللہ نے حضرت ایوب سے فرمایا کہ اپنا پاؤں زمین پہ مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا تو اس جگہ سے صاف پانی کا چشمہ پیارے دوستو ابل آیا، اور آپ نے حیرت سے دیکھا، اللہ کریم کا حکم ہوا کہ گھبراؤ نہیں اور اس میں غسل کرو اور آپ کی جملہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پانی صاف اور غسل کرنے کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ پانی پینے کے لیے بھی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت ایوب کو جب یہ فرمایا یہ پینے کے لیے بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی سے جب آپ نہائے
اور آپ کی بیرونی اور اندرونی پینے کے بعد اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ صحت یاب بھی ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، اسی دوران جب شام کے وقت آپ کی بیگم واپس اپنی کٹیا میں آئیں تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے شوہر جو تھے وہ اس جگہ پہ موجود نہ تھے جہاں پہ وہ لٹا کے گئیں، بلکہ وہاں سے تھوڑا سا آگے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو بالکل صاف ستھرا اور لمبا اور خوبصورت۔ تو آپ کی اہلیہ رونے لگ گئیں، ڈر گئیں کہ شاید کوئی جانور کھا گیا، بلانے لگ گئیں، لیکن آپ پاس یہ دیکھتے رہے کہ میری اہلیہ جو ہے وہ رو رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں آپ کو چھوڑ کے نہ جاتی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ کے پاس گئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے حکم سے یہ اللہ نے معجزاتی چشمہ دیا اور اس سے میں ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہوئے پیارے دوستو، صبر اور استقامت سے وہ چلتے رہے، اللہ نے ان کو وہ ہر چیز وہ واپس کی۔ اور پیارے دوستو، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے 78 سے 70 سے 78 سال کی عمر پائی اور اپنی زندگی گزاری، اور اللہ نے آپ کو دوبارہ اولاد سے بھی نوازا، آپ نے مزید نکاح بھی کیے، اللہ نے آپ کو اللہ کے حکم سے آپ کو کھیت بھی دیے، غلام بھی دیے، اور اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ تو دوستو، اس جو میں نے آپ کو یہ تمام واقعہ سنایا حضرت ایوب علیہ السلام کا، ہمارے لیے یہ سیکھ ہے کہ کبھی اللہ سے شکوہ نہ کریں، اچھے حالات میں بھی شکوہ نہ کریں، برے حالات میں بھی شکوہ نہ کریں، اور اگر آزمائش ہو تو ہمیشہ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے کبھی گلہ شکوہ نہ کریں۔ اور دوستو، غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھیں۔ میں اپنے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد اور جو بھی غریب غربا لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں۔ ہماری چھوٹی سے چھوٹی سی بھی جو دوستو محبت ہے، شفقت ہے، اور کسی کے غریب کے ساتھ احسان، وہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، اور بے شک اللہ ہی سب کے لیے آسانیاں فرمانے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا، اس میں یہی سیکھ ہے کہ صبر اور استقامت ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو، میرے دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو پیارے دوستوں معاف فرمائیے۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے، جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا۔ اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔